کتھیں ٹیکس چوری پیا کرے نا کتھیں ذخیرہ اندوزی کریں دا پیا ہی طریقے نال میرے سامنے ساری فلم چلن پائے گئی وال میرے نال کیا تھیا قبلہ کیسی عجیب فلم آئی کیسی عجیب فلم آئی میں کو اپنے آپ دے اوتے بڑا شرم آیا کہ یار تے زندگی کتھاں گزاری ہے قبلہ اچانک میرے رگاں نے جواب دیون شروع کر دیتا جلے میری ایویں اکھ لگن پئی ہے میں کیا دے داں کچھ لوگ میرے نال آئے بیٹھن انہاں وچوں میرا پتر بھی دور کھڑے میرا دھیری بھی دور کھڑن پہلے میرے نال بانن اج تکلیف تھی گئی ہے میرے کنے دور بیٹھن بازار دے مولوی چا چھڑوائے نے میرے نال بیٹھن تے او لا الہ الا اللہ بیٹھے پڑھ دین میں کوشش ڈاڈی کیتی ہے مگر میں لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکیا میں کوشش ڈاڈھی کیتی ہے مگر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکیا میں کیویں پڑھاں میں کو تا آندا کہنا ہے دنیا دے وچ میری زبان فر فر چل دی ہے کدی کل خانی دے مولوی دی تقریر سنا او آکھیا سبحان اللہ آکھ میں گھور نالا دامی کاش او ویلے میں آکھاں میری زبان چل پوے اج میری زبان نہیں چلی انہیں آکھیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مگر میری زبان تے اتنا سونا جملہ کوشش دے باوجود نہیں چلیا قبلہ وہ کہانی بیان کریں دے آدھے اچانک میں کو محسوس تھیا کہ میرے اوتے ابل دی دیگ سٹ دیتی گئی ہے جیویں تلوار میرے جیویں تلوار دے نال میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہوون پہ میں ایویں محسوس پیا کرے نا میں ایویں محسوس کرے نا جیویں زندہ بکری دا چم چھلیندا پہ میں ایویں دیدا پیا جیویں بیلچے دے نال جیویں بیلچے کو گنے دے وچ سٹ دی وی جے چسی جویں دے گنا ایویں میرے جسم نال بنیے یا ایویں سمجھو دنیا والو تو آکو کیا پتا میں ایویں سمجھے کہ جی میں ریل گڈی دے تلے میں کو سٹ دیتا گے میری ونڈی ونڈی علیحدہ تھی گئی ہے پتہ ایویں لگدا میرے جسم دے چپے چپے دے اوتے ڈرل مشین دے نال سوراخ کیتے ویندے پن میں ایویں سمجھا جی میں ایک کانٹے دار ٹہنی میرے اندر داخل کیتی گئی ہے اون دے نال میرا دم چھکیا گئے اللہ واحد دی قسم ہے اگر تو آکو موت دی تلخی دا پتہ لگ ونجے تو ساتا اپنے مردے کو قبر وچ بھی نہ سٹو تو آکو پتہ کائے نہیں ویسو سنج سبائیں خالی راسن جائیں سبحان اللہ توجہ ہے میرے پاس ہے اے تیری میری کہانی ہے تیری میری کہانی ہے میں کوئی کراڑے دی کہانی نہیں دسیندا بیٹھا کلمے گو لوگاں دی کہانی بیٹھا دسے نا وہ یاد ہے یار میں بہو چلایا میں بہو واویلا کیتا اللہ دا واسطہ دے کے منتاں کریں دا رہ گئی ہوں اج میں کو چھوڑ دے میں بہو نیک تھی ویسا ایندہ گناہاں دے قریب نہ ویسا اج دے بعد نماز ہی پڑھساں اج دے بعد گاونے بھی نہ سنساں اج دے بعد میں فلماں بھی نہ دیکھساں ہائے میرا اللہ میری آواز نکلی میں آکے ہائے ماں کاش اج تونی تمہیں کو جانے نہ تائیں میں کو جمایا کیوں ہے تائیں جمائے میں تکلیفیں وچ آیا قبلہ این علاقے دے لوگو آدھے تو آکو کیا پتا میں آدھا رہ گیا مگر ایسے ہن مالک الموت جرے ویلے میرے قریب آئیں دہشتناک آواز دے نال این میرے قریب میرے کناں وچ انہاں دی آواز گونجی ہے رہی سہی کساری میری نکل گئی میرے قریب آ کے بیٹھن آدن نکل جا خبیث روح خبیث بدن وچوں خبیث روح نکل جا میں تمندار حامی میں بڑا ذمہ دار حامی میں تو بڑا عزت کرواں والا حامی پہلی دفعہ ایک ایسی آواز سنی ہے ملک الموت دے خبیث روح نکلا خبیث بدانی چو نکلا جڑ ویلے ایا گال کیتی سی لوگو تو آکو کیا پتا میں کو اتنا تکلیف محسوس تھئی ہے جی میں کہیں باریک کپڑے دے وچ کانٹے دار ٹہنی سٹی ہووے تے زور دے نال چھکیا ہو سے علاقے دے لوگوں ہی طریقے دے نال میرا سارا بدن تار تار تھی گیا پہلے میرے پاؤں ٹھڈے تھے ول پنڈلیاں ایستا ایستا ٹھڈیاں تھی گیاں آخر کار میں مر گیا میں کو وقت پتہ لگا مولوی سچا دائی کلو نفس ذائقۃ الموت آؤ آؤ قبلہ علاقے دے لوگو کیوں اعتراض کریں دے وے اوے موت تا ہر کہیں کو آونی ہے موت تا ہر کہیں کو آونی ہے جڑے ویلے میں مردہ پیاں ہمی میری پہلی چیخ نکلی ہے جعفر قریشی قرآن دے وچوں تو آکو دسیں دے کہ جڑے ویلے مردہ مردہ ہے پہلی چیخ کیڑی نکل دی ہے ایویں اپنے مال کو دے دے آدے ما اغنا انی مالیا
کتھاں گیا میرا مال؟ اللہ تواڈا باہنا قبول و منظور فرماوے، اللہ تواڈا سکون نال سوندے بیٹھے وے، اللہ تواڈا باہنا قبول فرماوے۔ اے پہلی چیخ نکل دیے آدے ما اغنا انی مالیا، دوجی چیخ نکل دیے پتریں کو دیکھ کے آدے جنہیں پتراں دے اوتے بڑا مان کریندا، جڑے خاندان دے برادری تے بڑا ناد کریندا، آدھا ہاں میری برادری تا بڑی اچھی ہے، میں بہوں وڈا بندہ ہاں۔ دوجی چیخ نکل دیے برادری تے پتریں تے آل کو دیکھ کے آدھے حالکہ انی سلطانیہ، کتھاں گئی میری بادشاہی؟ بس قبلہ آدھے آخر کار میں مر گیا، مالک الموت نے میری روح کھچ کے کٹ گئی، ایویں چھکی جیویں گرم سلاح سلاخ ہوئے، گیلی اون دے وچ رکھ کے چھکی ونجے، اون وقت قبلہ آسمان دے وچوں سیاہ چہرے آلے فرشتے اترے، انہیں پلک جھپکن دے نال میری روح کو پکڑا ایک گندے ٹاٹ وچ سٹ کے جڑا انہیں کنے پہلے موجود آئی، قبلہ جڑا گندا ٹاٹ چاہ کے ہیں میری روح کو دے وچ لپیٹے نے، اون ٹاٹ دے وچوں اتنا بدبو ہے میں کو کیا پتا، میں تا ترا جا خوشبو والے نہ ہامی، نیدرلینڈ تو گھن کے پاکستان تک جڑی ودائی خوشبو ہوئے میرے سینے تے آندی آئی، آج سارا خوشبوہاں مک گئیاں، میری بدبو روح کو انہوں نے اپنے ٹاٹ دے وچ سٹیا، قبلہ ایسی بدبو روح ہے میری سارے دنیا دے جانوریں جا لاشاں کٹھاں کر گنو مگر اون روح دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ این علاقے دے لوگوں جڑے ویلے میرے مالک الموت دے فرشتے انہوں نے میری روح کو چاہتا، انہیں چاہ کے آسمان والے پاسے چل دے گے، جتھوں آواز نکل دی آئی وہ پوچھ دے ہیں ایک کیڑی خبیث دی روح ہے، ایک کیڑے لعین دی روح ہے، ایک کیڑے بدبخت دی روح ہے۔ میں حیران تھی وے نہ ہمیں میرے نال کیا بندا پیا ہے، میرے نال کیا تھیندا پیا ہے، جیڑی جا تو گزرا ہاں ہوں جا تو آواز آندی ہے لعنت ہوے ایندے اوتے، لعنت ہوے ایندے کردار تے، لعنت ہوے ایندی رفتار تے، اے کیسا لعین ہے، اے کون ہے تے کیندا پتر ہے۔ اللہ واسطے میں تواڈے واسطے دعا کرے نا، تساں میرے واسطے دعا کرو، ہر ذی نفس نے ہر ذی روح نے موت دا ذائقہ چکھنے، کدی تیرے میرے نال اے حال نہ بنے کہ روح ویندی پئی ہوے تے آواز آویں کیڑے خبیث دی روح ہے۔ ای واسطے میرے نبی نے فرمایا محلات کو چھوڑو چا قبر کو یاد کرو چا، قبر کو یاد کرے سو تساں بعد وچ آسو اللہ قبر کو پہلے جنت بنائی کھڑا ہو سی۔ علاقے دے لوگوں آسمانی دنیا تے پہنچ گئے، انہاں لوگاں نے انہاں فرشتاں نے میری روح کو دروازہ کھولن کیتے آکھیا مگر دروازہ ہی نہیں کھلدا پیا، جلے دروازہ نہیں کھلیا میں آکھیا اے میری روح کو چاون والے فرشتے آکھیا دروازہ کیوں نہیں وے کھلیں دے، آواز آئی ایسی بدبخت روح آسمان تے نہیں آ سکدی، قبلہ وہ کہانی بیان کریں دے آدھے اوہا روح جڑے ویلے انہاں نے آسمان تے سٹی میرے جسم وچ آ گئی، میرا جسم کیسا ہے جویں تساں ٹیلی ویژن کو دے دے اون دے اندر جان ہوندی ہے، تساں چل دے پھر دے لوگ دے دے میں بھی ایویں دے دا مگر الینا ہاں تساں سن دے کہیں نہیں وے، میں دے دا رہ گیا اچانک میرے محلے دی مسجد دے اندر اعلان ہویا ہے فلانا سیٹ صاحب مر گیا، فلانا سیٹ صاحب مر گیا، بڑے تعریفی کلمات آکھے گے، اے اوکو کیا پتا کہ میرے نال کیا بنی، میرے جسم دے اوتے مکھی باوے ہاں پتہ لگدا ہی میرے اوتے پہاڑ ڈھے پہ، میرے اوتے کوئی ہاتھ رکھے آ پتہ لگدا ہی میرا جسم چری جن پائے گے، اے گناہگار دی میں قبلہ کہانی عرض بیٹھا کرے نا، اللہ تا پاک میں کو تو آکو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وجہ ہے میرے پاسے اے بہار زندگی نہ چل سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے رو بھی لیا کر۔ علاقے دے لوگوں رو قبلہ آدھا ہے میری میت آ گئی میرے گھر، اعلان تھی آئے جڑے ویلے اعلان تھی آئے رشتہ دار میرے آئین، دوست میرے آئین، حقدار میرے آئین، انہاں کیا کیتا ہے کہیں رومن شروع کر دیتا ہے، جے کو رومن نہ آندا ہا ایویں رومن شروع کر دیتا ہے،
جب لے ایویں رومن شروع کیتے نے اچانک میرے منہ کو جبڑے دے نال میری داڑھی کو سر دے نال ایک پٹی نال بدھ دیتے نے میرے پیر دے دوئے نوٹھے بدھ دیتے نے این علاقے دے لوگوں جڑے ویلے قبلہ میں ڈیدا رہ گیاں میں ڈیدا رہ گیاں کوئی آندا ہا میں کو دیکھ کے آدھا ہا اللہ دی مرضی کوئی دیکھ کے آدھا ہا چہرہ کیسا نورانی ہے انہیں کو کیا پتا میں کیسی کیسی پیشی پیا بھگتے نا انہیں کو کیا پتا میرے نال بنی کیا ہے انہیں کو کیا پتا میں کیسے امتحان وچ مبتلا ہاں اچانک قبلہ لوگ آئے انہیں وچوں عورتاں آیا کئی نے ماتم شروع کر دیتا کئی نے اپنے وال نوچن شروع کر دیتے مگر میکو بعد عذاب بھگتنا پہ گیا اتنی دیر وچ عصر دی اذان تھی گئی عورتاں گھر وچ نہ مانیاں ہن باہر مرد نہ بانے ہن اتنے دیر وچ میرا سب کنے گھاٹا دوست آیا آدھے یار روندے تا کھڑے وے کوئی مولوی گھننا وہا جڑائی کو دھماوے بھی ہا جر ویلے مولوی دا نام آیا ہے میں آکے شاید میرے نال کیا بن سی اچانک اگین مولوی صاحب کو گھنن مولوی قبلہ جڑے ویلے میرے قریب آئے اوہو مولوی آئی جائے میں کو آکھائی نماز پڑھی کر جائے میں کو آکھائی روزہ رکھا کر جائے میں کو آکھائی زکاة دیتی کر جائے میں کو آکھائی حج کر کے آ اللہ دولت بڑی دیتی ہے مگر جڑے ویلے میرے قریب آئے اون کیا کیتا ہے میرے جسم دے چولے دے گریبان کو پاڑے سی میں دیدا رہ گیا وال میرے ڈھڈ دے اوتے زور دیتے سی تاکہ میری گندگی نکل ونجے وال جر ویلے میں کو دھماون شروع کیتے سی وضو کرویندا رہ گئے میرے ہاتھ دھویندا رہ گئے میں کہ عجیب نصیب ہے میرا جنہیں واسطے کماندا ہمیا جو دور کھڑے تھے وہ مولوی میرے کم آیا ہے جڑا میرا غلاظت صاف کھڑا کریندا ہے علاقے دے لوگو ایو میرا تیرے نال تھیونا ہے تیرے میرے نال بھی تھیونا ہے وال اچانک کیا تھیا جر ویلے میں کو انہاں نے دھما دیتا انہاں نے کیا کیتا سفید کفن پوایا چا سفید کفن پوائنے میں کو ہوں ویلے پتہ لگا کہ ای کپڑے نال تا تو اویں ہی نفرت کرے نہ ہاں تو تا تاج ویل تے کاٹن دے پھوت بنا کے چل دا ہاں آج تے کو پتہ چل گیا تیری نہیں چلنی رب دی چلنی ہے تیری نہیں چلنی رب دی چلنی ہے رب دی چلنی ہے این علاقے دے لوگوں اللہ پاک توڑے ہنجوں قبول و منظور فرماوے توڑا بہونا قبول و منظور فرماوے میں تا اپنی تے توڑی کہانی بیان بیٹھا کرے نا کڑائی اساں میں ایویں نہ بڑھ ونوں آدھے اچانک ایویں میرے اوتے کفن سٹے نے کفن دے اوتے انہاں نے کلمہ لکھن شروع کر دیتے میں آکھے کیا لکھ دے وے میں تا پڑھ نہیں سکدا میں کو تا عربی نہیں آندی بہرحال انہیں لکھ چھوڑا اچانک انہوں نے میرے اوتے شنیل دی چادر پوائی چا وال میں کیا دے دا اچانک فوٹوگرافر آ گیا اون میرے دھڑا دھڑ فوٹو چھکن شروع کر دیتے وال مووی بنن پہ گئی میں دے دا میرے رشتہ دار آنن رسمی طور تے میرے نال کھڑوے نے کوئی مووی پیا بننے دا ہے انہیں کو کیا پتا میرے نال کیا بنیا ہے انہیں کو کیا پتا میں کتنا مشکل وچا انہوں نے موویاں بنایا انہوں نے قبلہ میرے فوٹو چھکے اچانک انہوں نے آکھا میت چاہو جنازے دا ٹائم ہے وڈے وڈے لوگ آئے ہیں جر ویلے ایا گال تھئی ہے قبلہ انہیں لوگاں نے میت چاہتی ہے میرے بچے پاوے پکڑن میری گھر والی آخری دفعہ میرا منہ تکیا ہے میں کو دیکھ کے نہ روندی آئی جڑا اوکو میں سکھ دینا ہمی او پیسے منگ دی آئی میں پیسے دینا ہمی او کپڑے منگ دی آئی میں کپڑے دینا ہمی او اوے یاد کر کے روندی کھڑی آئی میری رحم دلی وچ نہ روندی ایو تیرے میرے نال بھی تھی ہے میں دعا کرنا اللہ خاتمہ ایمان تے فرما اللہ خاتمہ ایمان تے فرماوے آدھے تو کو پتہ کہنی اچانک انہوں نے میری میت چاہتی عورتاں نے تحرام سکیا کہیں رومن شروع کر دیتا کہیں منہ تے تماچے مارے چا میری میت چاہتی نے میں آخری دفعہ اپنے گھر کو ڈٹھا ہے میں او چھت کو ڈٹھا جنا ایک دفعہ لنٹر میں کو چنگا نہ لگیا میں 8 لاکھ روپیہ لنٹر لوا کے بیاچا بنوایا میری اپنی قسمت چاہیدہ تائے ہے نال علی مسجد دا لنٹر 4 سال پیا رہ گئے میں کڑیں 2 لاکھ اتھا نہیں لایا او اچاپ پٹوا کے بیا 8 لاکھ دا خرچہ کروایا ہمیشہ تو میں راونا ہی تھا میں کو کیا پتا میں قبر وچ ویسا میں کو سلا نصیب تھی سن میں قبر وچ ویسا میں کو کچھ بھی نصیب نہیں تھی ہونا او دنیا والو یاد کر گھنو اپنے ہتھے نال کچھ دے ونجو جڑا دے ویسو رب العالمین بھی راضی تھی ویسی رحمت للعالمین بھی راضی تھی
یا تیری میری کہانی ہے، عام بندے دی کہانی ہے، دنیا دار کو کیا پتا ہے موت دا، اج تو نہیں کوئی گیا ہے نہ کوئی دسیا ہے، لیکن قرآن تا موجود ہے، نبی دا فرمان موجود ہے، نہ تاساں قرآن پڑھ دے ہیں نہ نبی دا فرمان پڑھ دے ہیں۔ اچانک آدھا ہے میری ایویں میت چاہتی نے، جلے میت چاہ کے گن میں کیا دے دا، کئی سفیر کھڑے تھے، کئی لوگاں دے ایم پی دے سفیر آئے کھڑے، کئی ایم این اے دے بندے آئے کھڑے، میں ڈٹھا ہے کئی ہزار لوگاں دا مجمع ہے، ایویں ڈنجاں صفاں بنائی کھڑے، کوئی جنازے دے اپنے پیراں دے تلے جتی پاتی کھڑے، ایویں ڈنجاں صفاں بنا کے جلدی جلدی میری میت چ رکھی نے۔ قبلہ چاہیے تا اے ہے میں دولت ڈاڈھی کمائی ہے، میں دولت ڈاڈھی کمائی ہے، شریعت اے حاجی کے مولوی کو چاہیے میرے پتر کو آکھے آ کے اتے تھی کے اعلان کر میں قرضہ دے بنائے، مولوی صاحب شریعت دے مطابق ڈردے ہوئے میرے پتر کو آکھیا، میرے پتر ہولے ہولے آکھیا جائیں میرے بابے کنے گھلنا ہوئے میرے نال رابطہ کرے، جائیں ڈیمنا ہوئے رابطہ کرے۔ قبلہ جنازہ تھیون پائے گیا، میری عجیب قسمت ہزاراں لوگن مگر جنازہ پڑھن کہیں کو نہ آندا، کہیں کو کھڑا نہ آندا، شرابے کو بلا کیا پتا جنازہ کیویں پڑھیندا ہے، دنیا دارے کو کیا پتا کہ جنازہ کیویں پڑھی۔ مولوی نال تا میں یاری لینا، قرآن دے کاری نال میں یاری لینا، سارے دنیا دار ہن انہیں بھینگے بھینگے اکھی نال داڑھے آلے کو تکینے ہن، جنہیں اے پڑھ سے نساں اوے پڑھسوں۔ میری اپنی قسمت جرے ویلے جنازہ پڑھائے نے، جنازہ پڑھن دے بعد میری میت کو چاگن قبرستان دے اندر چاگن، اچانک میں ڈٹھا ہے قبر بنی ہوئی ہے، قبر کیا ہے ایک بہو وڈا کھڈا ہے، قبلہ گور کن تلے کھڑے تھیا، لوگاں نے میری کیویں میت چاہتی، میرا جستے خاکی چاہتا، اپنے ہتھے نال جڑے ویلے قبر وچ رکھے نے، میں ڈیدا رہ گیاں جڑے بال میرا متھا چوندے ہن، اج انہاں نے میرے منہ دے اوتے مٹی سٹن شروع کر دتی، کئی دو قبلہ بک چا کے سٹن، کئی چار بک چا کے سٹن، کئی 6 بک چا کے سٹن، جلے قبلہ میری قبر بن گئی ہے، سارے رشتہ دار ٹر گئے، سارے رشتہ دار ٹر گئے، سارے میرے بچے ٹر گئے، نہ آئی کم میرے دولت، نہ آئی کم میرا کوئی سامان، نہ بلڈنگاں آیا، وہ علاقے دے لوگوں رو کے آدھا ہے میں اکیلا ستا پیامی، جر ویلے خیال آئے میں آکھے کوئی گال کہنی، ہن میری پیشی ختم تھی گئی ہے، ہن میرے کنے کوئی پچھن نہیں آندا، میں ایویں جڑے ویلے ایویں قبر وچ ستا، حالی میرے رشتہ داریں دے پیریں دی آواز حالی دور نہ گئی، اچانک 2 فرشتے آ گئے، ایک منکر ہا بیا نکیرا، ایک منکر ہا بیا نکیر ہا، ایک منکر بیا نکیر، ایک سجے پاسے کھڑے بیا کھبے پاسے کھڑے، انہوں نے آکھے اٹھی بائے، جرے ویلے میں آواز سنیے میں اٹھی بیٹھا، اور دنیا دے لوگوں اگر ایہا آواز تساں سنو تواڈے کنے وچوں لہو آ ونجیا، تواڈے پردے پھٹ ونجنا، ایویں اٹھا بلائے نے، میں کو آدن اساں سوال کرے نہیں ہے، ساکو سوال دا جواب دے، میں کہ شاید کوئی آسان سوال ہو سی، اور دنیا والو ہے تا آسان سوال، مگر دنیا میں جو میں دلچسپی نہ گدی، انہیں آکھے دسا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، میں پہلے سجے ہاتھ کو کن لایا، وال کھبے ہاتھ کو کن لایا، میں آکھے کیا دے کھڑے وے، انہیں آکھے دسا من ربو کا، تیرا رب کون ہے، میں جو ویلے چپ کر کے سر تلو تے کیتا ہے، انہیں آکھے خیال کر اے دنیا نہیں، اے دنیا نہیں، اتھا کچھیرے وچ پیسے دے دے کے بچہ نہ ہوئے، اے او جا کہنی بھی اللہ ساکو بھیجے، ساکو جواب دے ہاں وچ یا نہ وچ، میں اوکھی جائیں آواز نالا چاہی دسا ہو کیا دے، انہیں آکے سنیا کہنی بھی ایسا کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا پالن آلہ کون ہے، تیرا مشکل کشا کون ہے، تیرا حاجت روا کون ہے، اور تے کوئی عزت دے والا کون ہے، میں کو کیا پتا، میں تا سمجھدا میں عزت پیسے نال ہوں دیئے، مشکل کشائی پیسے نال کھی دیئے، میں آکے ہاں لا ادری، میں کو کئی شہدہ پتہ کہنی، میں کو کئی شہدہ پتہ کہنی، انہیں آکے گال سن، ایک سوال دا جواب دیتا ہی، تین دیتا ہے مگر صحیح جواب کہے نہیں، اساں ایک قبول کہے نہیں کیتا، انہیں دوجہ سوال ہے ساکو دسا، میں اوکھے آکے یار دسا ہو کیڑا دوجہ سوال ہے، انہیں آکے دسا پہلے آکے اساں من ربو کا، تین آکے ہاں لا ادری، انہیں دوجہ سوال ہے، میں آکے پوچھو کیڑا سوال ہے، انہیں آکے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے،
پتہ نہیں کیڑے لوگ بے غوری وچ بیٹھے ہو سن تھے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے میرے دل وچ خیال آیا میرا تا دین ہی پیسہ آئی میرا ایمان ہی پیسہ آئی میری تا سارا کچھ ہی پیسہ آئی میں کہندی عزت نال ونجاواں ہاں تا پیسے نال چھوٹا نہ ہمی میں آکھیا ایڈا ساؤ کیا آکھے وے انہیں آکھے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے میں آکھے ہاں لا ادری ہاں لا ادری میں کو رب دا بھی پتہ کہیں نہیں میں کو دین دا بھی پتہ کہیں نہیں او تقریر سنا لے اللہ واسطے کچھ اپنا ہی محاسبہ کرو یا پیشی ہر انسان دی لگنی ہے متن اتھاں آکو شاید سن جے ویسوں پہ ہنجوں بہاون آسان کام ہے رب دے دین کو پہچانن بڑا مشکل کام ہے آؤ کیوں حیرانگی دی گال کہنی کوئی بندہ آوے میں کو دساوے 73 فرقہ سا مسلمانے دائے دیوبندی بعد چ بن دے ہیں اہل تشیع بعد چ بن دے ہیں اوے سنی بعد چ بن دے ہیں پہلے انسان بن کے مسلمان بن دے ہیں ہر فقہ دے قبر دے وچ 3 سوال تھی سن اوے کتھاں تو جواب ونجنے سے میرے کنے سائیکل موٹر ہوے میں چوک تے ونجنا ہوے سامنے سارجنٹ کھڑا ہوے ڈاکومنٹس میرے کنے نہ ہوے ڈرائیوری دا لائسنس نہ ہوئے میں 2 طریقے بھائی جان میرے کنے ایک طریقہ یہ ہے کہ میں پچھو تے وال ویسا دوجا طریقہ یہ ہے میں منت کرے سا سماجت کرے سا جاؤں دی ہاتھ وچ 5 روپے رکھ دے سا اے قبلہ اتھا طریقہ اختیار کرے نہ ہے اتھا پیسے کم نہ آسنی اتھا تا ایمان کم آسی جندے دل وچ ایمان آیا اوندا اتھ وی بیڑا پارے تے اتھ وی بیڑا پارے انہوں نے آکھیا تا 2 سوالیں دا جواب نہیں دیتا ہن تیجا سوال آئی میں آکھے کیڑا سوال جڑے ویلے ایا گال کیتی نے میں کیا دے داں میری قبر وچ آ گیا آمنہ دا لال میں سندا ہمی مولوی کنے کہ ودوہا دے چہرے والا بھی آندے مازاغ دے کجل والا بھی آندے علم نشرہ دے سینے والا بھی آندے شہر مدینے والا بھی آندے کوئی فقہ آلہ لکھ دے کہ جناب شبیہ ہوں دیئے حضور دی کوئی آدن حضور خود آنن جڑے شبیہ آلین او بھی راضی رہ ونجن جڑے آدن حضور خود آنن او بھی صحیح آدن ہر کہیں دی اپنی نظر ایک جیویں بھی آدے وے مگر ایتا ضرور ہے آندے تا ضرور ہیں میرے کنے تیری جا سوال پوچھے نے ڈسا میں آکے کیڑا سوال آدن انتا تقولو فی حق حاضر رجل اندے بارے وچ تو کیا جاندہ ہے میری اپنی قسمت میں کڑیں جانیا جو نہ میں کڑیں سنیا جو نہ سارا راتی شراب خانے وچ مست رہنا سارا راتی میں دنیا داریں دی محفلیں وچ رہنا ہمی میں کو کیا پتا کون ہے انہیں آکھے دسا کون ہے میں آکھے ہاں لا ادری ہاں لا ادری جڑے ویلے ایا گال دا تھیوانے میرا نبی چلیا گیا میں کو اگر پتہ ہوندا کہ میرا نبی آسی تا میں تیاری کر رہا مگر میری اپنی قسمت وہ دنیا دارو اچانک میری قبر دا کنیکشن جہنم نال مل گیا میری قبر دا کنیکشن جہنم نال مل گیا میں گال ختم پیا کرے نا سجا پسیاں کھبے پاسے آ گیا کھبے پاسے آیا سجے پاسے آ گیا وہ ایک ناگ مسلح تے جڑا سویرے تو گھن کے شام تک میرے متھے دے اوتے ڈنگ مرے دایا دے لانتیا اے نبیاں دے نبی دا امتیاں تے اوندا بھی خیال نہیں کیتا اے دنیا والوں نے کو تھوڑا جیاں آسرا تھی آئے میں کو تھوڑا جیاں آسرا تھی آئے کہ تیجے دنیا والے دے تھی دے رانن میرا بھی تیجا تھی ویسی متن کوئی نیک لوگ آ ونجے مگر میری اپنی قسمت جلے تیجے دا اعلان تھی آئے میرے بچہ نے میں دا رہ گیا دعوت نامے چھپائیں کارڈ چھپائیں ایم پی اے ایم این اے کو سڑوائیں وڈے وڈے لوگوں کو سڑوائیں کئی دیگاں پکائیں طرح دے کھانے پکائیں میں خوش تھی گیا کہ کوئی غریب کھاسی میں کو ثواب مل سی مگر دولت مند جو حامی میرے بچے بھی دولت مند انہوں نے میری کل خانی دے وچ چاہیدہ اے آئی کوئی چنگا سورہ تعالیٰ مولوی سڑا میں نا ایک ایسا مولوی سڑائے نے جنہ لباس نبی دے لباس دے مطابق نہ آئی جندی داڑھی نبی دی داڑھی دے مطابق نہ آئی او کو چاہیدہ آئی قرآن سناوے ہاں میں کو کچھ ثواب ملے ہاں میرے نبی دا فرمان سناوے ہاں کچھ ثواب ملے ہاں او دنیا دارے کو دیکھ کے انہیں دی تعریف شروع کر دیتی میری اپنی قسمت وہ
وال انہوں نے روٹیاں پکایا، ترا ترا دے کھانے پکائے، آپ کھا گئے، غریبیں کو کچھ نہ دیتو نے۔ تیجے ضرور کرو جعفر قریشی تا روزانہ کل خانی وچ ویندا ہے، لیکن اللہ واسطے ریاکاری نہ کرو۔ اگر ذمہ دار ہی دے ذمہ داریں کو ضرور سڑواؤ، مگر 5 یا 7 دے گا، کہیں یتیم خانے وچ بھی بھیج دیو، او کہیں دربار دے وچ بھی بھیج دیو، کہیں دینی مدرسے وچ بھی بھیج دیو۔ جلے دینی مدرسے دا کوئی طالب علم کھاسی، رسول دا مہمان کھاسی، قرآن دا قاری کھاسی، اگر رحیم و کریم مولا تا ایسا کریم ہے، او کہیں بھی زبان یا کہیں دے پیٹ وچ وہ کھانا چلا گیا، اللہ ان دی وجہ نال گناہگار دی بخشش فرما دے سی۔ لیکن تے کو میں کو پتہ ہی کہ نہیں چلیا، اسا ہر چنگے کام دے وچ ریاکاری پا دینے آئے، تقریر وچ انج ریاکاری ہے، موت دی جات انج ریاکاری ہے، رو کے ادا ہے میری اپنی قسمت، او دنیا والو میری یہ کہانی جا جاتے سناؤ، میرے نال کیا بنی ہے، میرے جسم دے ٹوٹے ٹوٹے تھی گئے، میرے اتے مکھی باوے آ پتہ لگدا ہی پہاڑ آ گیا ہے، میرے اتے میرا دھیری ہاتھ رکھے نا پتہ لگدا ہی میرے اتے بہودیا دا وزن آ گئے۔ میں ایہو دعا کو مشورہ دینا، اپنی زبان دے اتے گانے نہ سٹو، اپنی زبان تے قرآن ہوئے یا میرے سونے نبی دا فرمان ہوئے، رب بھی راضی تھی ویسی تے شاہ عرب بھی راضی تھی ویسی۔ اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرماوے، اللہ تواڈا ہنجو میری گداگری قبول و منظور فرماوے۔ اللہ واسطے تبلیغ کرو تساں، میرے دوست ہیں جناب وسیم اکائی ساؤنڈ وہاڑی چوک ملتان والے مہتاب صاحب، انہاں لوگوں نے میں کو کئی دفعہ حکم کیتا، عرض نہیں حکم کیتا، اور میں نے کو قبر دی پہلی رات بھی ریکارڈ کر کے دیتی، اور انہیں علی اکبر دی اذان بھی ہے، مادی شان بھی ہے، رحمت یہ بھی میں ریکارڈ کیتے، مسلم دی جوڑی بھی ہے، اور میری نہیں دیا دا خواہش کہنی کہ مشہوری ہو جاوے وسیم اکائی ساؤنڈ دی بھی میری مشہوری بھی، میں یہ ہوا تھا کہ کم از کم تبلیغ ہوئے، تبلیغ دا ذریعہ ہوئے، تقریر بھی نال نال چلے تے تبلیغ بھی چلے۔ بڑی سونی محفل ہو گئی ہے، اللہ تواڈی حاضری قبول و منظور فرماوے۔ اللہم صلی علی سیدنا و صحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ۔ یا الہی معاف فرما جرم و خطا سرکار دا صدقہ، تو فعل مکی مدنی عربی احمد مختیار دا صدقہ۔ اللہ سیاں اسا سارے دی حاضری قبول و منظور فرما، اپنے میٹھے منٹھار دا صدقہ۔ یا اللہ جوان دی جوانی برکت عطا فرما، علی اکبر دلدار دا صدقہ۔ اللہ سیاں ساری حاضری قبول و منظور فرما، انہیں دی محفل انہیں دا ذوق اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اسا سارے دے اوتے اپنی کرم نوازی فرما چا۔ اللہ کہیں راونے تیری ذات ہے، تیری ذات راسی، تیری ذات ہوسی، تو باقی ہیں باقی ہیں باقی راسیں۔ مولا مہربانی فرما، اسا تا فنا تھی ویسوں، مہربانی فرما چا، چلو ساکو نہ دیکھ ساڑے میٹھے آقا کو دیکھ چا، اون نبی دے صدقے مولا اسا سارے دی حاضری قبول و منظور فرما چا۔ سارے حضرات دعا فرمیسو میرے بھائی حاجی ظفر صاحب واسطے، اللہ پاک انہیں کو صحت کلی عطا فرماوے۔ بھائی مہتاب صاحب دے کم وچ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے۔ آفتاب ظفر صاحب دی اللہ عمر دراز فرماوے۔ اللہ این ادارے دے اپنی کرم نوازی فرماوے۔ اے لوگ اسا لوگ انہیں آوازاں پھیلے نے، اللہ پاک انہیں دے کاروبار دن دگنی